میں آپ کے ساتھ آج بڑی اچھی ٹاپک ڈسکس کرنے آیا ہوں، وہ ہے بواسیر۔ ہر بندہ بواسیر کو لے کے کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اور ہوتا کچھ اور ہے، اور وہ ہمارے پاس پریزنٹیشن لے کر آتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ بواسیر کے حساب سے پیری اینل ریجن کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ان کو لوگ بواسیر کہتے ہیں۔ بہت سے مختلف کوکس کے پاس، حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بواسیر ہے، وہ عجیب قسم کے علاج کرا کے کمپلیکیٹ ہو کے آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بواسیر ہوتا کیا ہے۔ بواسیر ہے دراصل اس کو ہم کہتے ہیں ہیمورائڈس، جس میں خون نکلتا ہے بڑے پیشاب کی جگہ سے پائخانے کرنے کے ساتھ۔ اب اس کی 4 ڈگریز ہوتی ہیں۔ ڈگری 1 میں صرف خون آتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا، برائٹ ریڈ کلرڈ خون جب آپ بڑا پیشاب کرتے ہیں، پائخانہ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ڈگری 2 جو ہے اس میں پائخانے کے ساتھ ساتھ خون تو آئے گا، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اور نرم چیز ہے، کوئی مسا ہے، وہ بھی باہر آ رہا ہے۔ لیکن جب آپ جیسے صفائی کرتے ہیں تو وہ خود بخود واپس اندر جاتا ہے۔ ویری امپورٹنٹ، اگین نوٹ کریں، خود بخود واپس جانے والا 2 ڈگری کہلاتا ہے یا گریڈ 2 کہلاتا ہے۔ گریڈ 3 والے وہ ہوتے ہیں جو باہر نکل کے آ چکے ہوتے ہیں اور واپس اندر نہیں جا رہے ہوتے، اور اسی کو ہاتھ سے یا مینیولی پریس کر کے اندر کرنا پڑتا ہے۔ گریڈ 4 کے ہیمورائڈز وہ ہوتے ہیں جو باہر نکل کے آ گئے، ہاتھ سے بھی اندر نہیں کیے جا سکتے، بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے، وہ باہر نکل آئے ہوئے ہیں، سوجے ہوئے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوگ اس جگہ کو دیکھ کے وہ شرماتے ہیں، یا کیونکہ جو لوکیشن کی وجہ سے پریزنٹیشن یا ڈاکٹر کے پاس جانا بہت دیر ہوتا ہے، اپنی طرف سے ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، مشورے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جس کے لیے تکلیف زیادہ اٹھانی پڑتی ہے ان کو۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے جس میں بھی بلیڈنگ ہوتی ہے اور وہ فریش برائٹ ریڈ بلڈ کے کچھ قطرے گرتے ہیں، لیکن اس میں سیویئر پین، شدید درد ہو رہا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فشر ان اینو۔ وہ اسکن میں ٹیئر آ جاتا ہے، ٹیئر کی وجہ سے جب اسٹول پاس ہوگا تو شدید درد ہوگا، اور اس فریش بلڈ کے ٹکڑے اس ٹیئر سے گر رہے ہوتے ہیں۔ یہ درد لے کے لوگ بڑے عرصے تک برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس نہیں آ رہے ہوتے تاکہ ان کا علاج ہو جائے۔ تیسری چیز ہے جو لوگ آتے ہیں کہ میرا خون اور گند بہتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے کسی ڈاکٹر سے دوا لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، تو وہ موسٹ پرابیبلی فسٹولا ان اینو ہے، وہ ایک الگ بیماری ہے، اس کو بواسیر کی کیٹیگری میں نہیں لانا چاہیے۔ امپورٹنٹ میسیج یہ ہے کہ جب بھی آپ کو بلیڈنگ پی آر ہو، یعنی کہ آپ کو بڑے پیشاب کی جگہ سے خون آئے، تو آپ نے فوراً کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر، سرجن کو دکھانا ہے اور ایگزامن کروائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتا دیا نا، بس یہی آپ دوا دیں، تو اسی سے ہوتا ہے کہ اندھیرے میں لاٹھی مارنا، اس سے پتہ نہیں چلے گا۔ ایگزامن کروانا لازمی ہے تاکہ ہم ڈفرینشیٹ کر سکیں یہ ہیمورائڈس ہے یا یہ فشر اینو ہے یا فسٹولا ہے۔ اور اس سے زیادہ قیمتی اور اہم یہ ہے کہ کبھی کبھی جب کینسر ہو، ریکٹل کینسر یا اینل کینسر، اسی میں بھی یہی ہوتا ہے، خون آتا ہے، تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایگزامن کرنا، معائنہ کرنا لازمی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے ہم اس کو سمجھ بیٹھیں کہ یہ ہیمورائڈس ہیں لیکن وہ کینسر ہو، تو یہ آپ کو دواؤں کے آسرے پہ اس اسٹیج پہ لے جائیں گے جہاں علاج بہت مشکل اور لمبا ہو جاتا ہے۔ تو علاج بہت آسان ہے اگر آپ ٹائم پہ آتے ہیں۔ 4 قسم کے علاج ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دواؤں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اگر آپ گریڈ 1 یا ارلی اسٹیج میں ٹائملی ہمارے پاس آ گئے۔ اور دوسرا اس کا علاج ہے انجیکشن اسکلیرو تھراپی۔ انجیکشن اسکلیرو تھراپی
1 اور 2 میں کی جا سکتی ہے، گریڈ 1 اور گریڈ 2 میں۔ گریڈ 2 جو ہے اسی میں ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بینڈنگ۔ بینڈس لگائے جاتے ہیں ٹائٹ ہیمورائڈس کے اوپر، تو وہ اسی وجہ سے نیکروز ہو کے نیچے گر جاتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی گریڈ کے لیے ایک اور اکیلا حل ہے، وہ ہے آپریشن۔ آپریشن کے طریقے ہیں، نمبر 1 اس سارے کو ہم نکالتے ہیں، کاٹتے ہیں، باندھتے ہیں اور ہیمورائڈس باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے اس کا ایک گن آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہیمورائڈوپیکسی گن، اسی کے ساتھ وہ گن لگا کے اسی میں ہم ساری جو ہے وہ ویسلز کو اوپر لے جاتے ہیں اور وہ ساری کی ساری اندر کی اسٹرپ نکلتی ہے، باہر سے اوپر جاتے ہیں جو باہر نکلے ہوتے ہیں اور مل جاتے ہیں اور نارملائز ہو جاتے ہیں۔ تیسرا طریقہ اس کا آپریشن کا ہے، وہ ایک ہالو میتھڈ ہے جس میں آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں لائیو آرٹریز کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور اندر سے ہی ان آرٹریز کو، ان ویسلز کو، ان نسوں کو جو ان ہیمورائڈس کو سپلائی کرتے ہیں لائگیٹ کر کے بند کر کے آتے ہیں اور آپ کے ہیمورائڈس ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے اس کا لیزر سے ان کو ٹھیک کرنے کا، لیکن لیزر کے ٹھیک کرنے کے لیے اسٹیج 4 از ناٹ دا آئیڈیل تھنگ، اسٹیج 3 اور 2 میں لیزر سے کیے جا سکتے ہیں ڈیل یہ۔ تھینک یو ویری مچ۔